اور بھائیوں، میں ہوں محمد خورشید خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو ادب چینل میں آپ کا پرزور خیر مقدم ہے، ویلکم ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کو پڑھائیں گے 60 اہم سوالات جو آپ کے امتحان میں بہت کام آئیں گے۔ دوستو، یہ سوالات آپ اپنی کاپی پر ضرور نوٹ کر لیجئے گا۔ جو بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، UPSC PhD نیٹ MA اردو انٹرنس کے اور دیگر امتحانات کے لیے بھی یہ سوالات بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ 1930 میں پہلا خیالستان کے نام سے ادبی جریدہ کس نے شائع کیا؟ تو جواب ہے صلاح الدین نے۔ دوسرا ہے حافظ محمود شیرانی کی تحقیقی کتاب پنجاب میں اردو کب شائع ہوئی؟ تو جواب ہے 1928 میں۔ قدرت اللہ قاسم کا تذکرہ مجموعہ نغز کو کس نے مرتب کیا؟ تو جواب ہے حافظ محمود شیرانی نے۔ ذوق کے کلام کو ان کے کس شاگرد نے غدر کے بعد ترتیب دیا؟ محمد حسین آزاد نے۔ یہ جواب ہے۔ دوستو، ذوق جو تھے بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، اور ذوق سے پہلے بہادر شاہ ظفر کے استاد شاہ نصیر تھے، اور ذوق کے بعد جو بنے یہ مرزا غالب بنے۔ تو ذوق کے جو 3 استاد تھے، یاد رکھیے ان باتوں کو۔ غالب کی اردو غزلوں کے کتنے دیوان ہیں؟ 1 2 3 4؟ جواب 1۔ چھٹا سوال ہے مولوی عبدالحق نے تحقیقی جریدہ اردو کب شائع کرنا شروع کیا؟ تو جواب ہے 1922 میں شروع کیا۔ اور دوستو، یہ اردو انجمن ترقی اردو ہند نئی دلی سے اب بھی شائع ہو رہا ہے، اور انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی سے بھی یہ رسالہ شائع ہوتا ہے۔ اب آئیے، اگلا سوال ہے بانگ درا کا دیباچہ کس نے لکھا؟ بانگ درا کا دیباچہ کس نے لکھا؟ تو جواب ہے سر عبدالقادر نے لکھا۔ اور بانگ درا اردو کا پہلا شعری مجموعہ ہے علامہ اقبال کا، یہ 1924 میں شائع ہوا۔ 8واں سوال آتا ہے علامہ اقبال کی نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو جواب ہے بانگ درا میں۔ علامہ اقبال نے جاوید نامہ میں آسمانوں کا سفر کس کی رہنمائی میں طے کیا؟ تو جواب ہے مولانا روم کی۔ 10واں سوال عاشقی صبر طلب کس کی خود نوشت ہے؟ شیخ محمد ملک کی، امجد اسلام امجد کی، ڈاکٹر رشید امجد کی، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو جواب ہے رشید امجد کی۔ 11واں سوال ہے محمد حسن عسکری تنقیدی مطالعہ کہ کس کی تصنیف ہے؟ آفتاب احمد کی۔ جلال و جمال کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ تو جواب ہے احمد ندیم قاسمی کا۔ 13واں ہے آٹوگراف کس کی نظم ہے؟ تو جواب مجید امجد کی۔ غالب معنی آفرینی جدلیاتی وضع شنیدہ اور شعریات کس کی تنقیدی کتاب ہے؟ تو جواب ہے گوپی چند نارنگ کی۔ 15واں سوال منٹو میرا دوست کس کی تصنیف ہے؟ اپیندر ناتھ اشک کی، ابو سعید قریشی کی، محمد اسد اللہ کی، یا کیول دھیر کی؟ تو جواب ہے کیول دھیر نے منٹو میرا دوست یہ لکھی ہے کتاب، اور جبکہ منٹو میرا دشمن اس عنوان سے اپیندر ناتھ اشک نے لکھی ہے۔ یہ دونوں ہمیں یاد رکھنے چاہیے اور اس کو اپنی نوٹ بک میں تحریر کر لیجئے۔ 16واں سوال ہے رسالہ تحقیق کس جامعہ سے شائع ہوتا ہے؟ تو جواب ہے سندھ یونیورسٹی سے۔ مضامین پطرس میں کل کتنے مضامین ہیں؟ تو جواب ہے 18 مضامین۔ جون اسٹین کی کتاب دی پرل کا ترجمہ در شہوار کے نام سے کس نے کیا ہے؟ تو جواب ہے ممتاز شیری نے کیا ہے۔ لغت نویسی اور لغات، روایت اور تجزیہ کس کی کتاب ہے یا کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی، یا مبین کی، یا قاسم پاریخ، یا کوئی نہیں؟ یعنی اس میں کوئی نہیں، اس کا یہ جواب ہے۔ 21واں سوال سید احمد دہلوی نے کون سی لغت مرتب کی؟ فرہنگ آصفیہ، امیر اللغات، جامع اللغات، یا کوئی نہیں؟ تو جواب ہے فرہنگ آصفیہ مرتب کی۔ اردو ناول کرداروں کا حیرت کدہ کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب ہے ممتاز احمد خاں کی۔
دلی کی چند عجیب ہستیاں کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب ہے اشرف صبوحی کی۔ 24واں میرا جی شخصیت اور فن اس عنوان سے کس کی تصنیف ہے؟ اسلم فروخی کی، رشید امجد کی، اصغر ندیم کی، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو جواب ہے رشید امجد نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ لاجونتی کس کا افسانہ ہے؟ لاجونتی راجندر سنگھ بیدی کا بہت مشہور افسانہ ہے، اور اس کے اہم کردار ہیں لاجونتی، سندر لال اور جمعہ۔ لاجونتی کا شوہر سندر لال ہے، اور سندر لال کی بیوی لاجونتی ہے، اور جمعہ پاکستان کا رہنے والا ہے۔ جب ہندوستان پاکستان آزاد ہوا تو بہت سی عورتیں پاکستان رہ گئی اور کچھ ہندوستان، تو دونوں طرف سے ان عورتوں کو لانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، جس کا سرگرم ممبر سندر لال بھی تھا۔ تو سندر لال نے کوشش کر کے لاجونتی کو پاکستان سے ہندوستان واپس لائے، اور انہوں نے جو باتیں بتائی کہ جمعہ نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا اور میرا بڑا خیال رکھا، تو اس پر سندر لال نے کہا کہ تم میرے لیے دیوی کی طرح ہو، یہ بات اس نے کہی۔ اب آئیے، جمیلہ ہاشمی کے کس ناول کا موضوع منصور حلاج ہے؟ یعنی دستِ سوز۔ پاکستان میں اردو تنقید کے 50 سال کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب ہے شہزاد منظر کی۔ 28واں سوال، رسالہ سیب کے ایڈیٹر کون ہیں؟ تو جواب ہے نسیم درانی کراچی۔ اے غزال شب کس کا ناول ہے؟ مستنصر حسین تارڑ کا۔ منیر نیازی شخص اور شاعری کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر سمیرہ اعجاز کی۔ 31واں سوال ہے، رپورتاج یعنی رپورتاج کشمیر داس ہے، اس عنوان سے کس نے لکھا ہے، یا کشمیر داس کے مصنف کون ہیں؟ تو جواب ہے محمود ہاشمی۔ محمود ہاشمی کی تحریریں بڑی عمدہ تھیں، اور آپ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس میں بڑے عہدے پر فائز تھے۔ آپ کی تحریروں میں بہت سے پروگرام نشر ہوئے، اور اقوال زرین کی تحریر آپ ہی کی ہوتی تھی، اور آپ بہت بڑے ادیب تھے۔ 32واں سوال ہے، کاغذی گھاٹ کس کا ناول ہے؟ خالدہ حسین کا ہے۔ بانو قدسیہ کی کتاب راہ رواں ادب کی کس صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ آپ بیتی سے۔ یہ سوال آتا ہے کہ بانو قدسیہ کی آپ بیتی کا عنوان کیا ہے؟ تو جواب دیں گے راہ رواں۔ یا بانو قدسیہ کی آپ بیتی کس عنوان سے شائع ہوئی؟ تو راہ رواں۔ یہ کسی بھی طرح سے سوال کو موڑ کر پیش کیا جائے گا، جواب اس کا ایک ہی ہوگا۔ ایک بھاشا دو لکھاوٹ دو ادب کس کی کتابیں ہیں؟ یعنی یہ تینوں کتابیں کس کی ہیں؟ تو جواب ہے گیان چند جین کی یہ تصنیف کی ہوئی کتابیں ہیں۔ نظم ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح کے شاعر کون ہیں؟ جواب ہے میاں بشیر احمد۔ 36 مرزا غالب بندر روڈ پر کس کا ڈرامہ ہے؟ جواب معین الدین کا۔ 37واں اپنا گریباں چاک کس کی سوانح حیات ہے؟ جسٹس جاوید اقبال کی ہے۔ یا جسٹس جاوید اقبال کی سوانح عمری یا سوانح حیات کس عنوان سے شائع ہوئی؟ تو جواب ہے اپنا گریباں چاک کر۔ لاؤڈ اسپیکر کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ سعادت حسن منٹو۔ منٹو اردو کے مشہور افسانہ نگار ہیں، اور انہوں نے بہت افسانے لکھے ہیں۔ اے ڈی تاثیر نے کسے نغمہ شباب کہا ہے؟ یہ قول ہے، تو جواب ہے احسان دانش نے۔ آیات وجدانی کس کی غزلوں کا مجموعہ ہے؟ تو جواب یاس یگانہ چنگیزی۔ اب ان کا جو تخلص ہے، پہلا یاس تھا اور بعد میں یگانہ رکھا، اس لیے آپ نے دونوں استعمال کیے ہیں، اور بعد میں بھی یاس یگانہ یعنی دونوں ہی تخلص آپ نے
لکھے ہیں۔ 41واں سوال ہے، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی، کس شاعر کا شعر ہے؟ تو صوفی غلام مصطفیٰ کا یہ شعر ہے۔ دوستو، صوفی کے معنی آپ جانتے ہیں کہ تہذیب والا، مہذب، اور اس کی جمع ہے صوفیہ۔ عنقا کے قلمی نام سے روزنامہ امروز میں کون سا ادیب حرف و حکایت کے عنوان سے لکھتا تھا؟ تو جواب ہے احمد ندیم قاسمی۔ جان پہچان کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ تو جواب ہے نذیر صدیقی۔ زبان و قواعد کس کی کتاب ہے؟ تو جواب ہے رشید حسن کی۔ اشارات تنقید کس کی کتاب ہے؟ سید عبداللہ کی۔ 46واں سوال ہے، افسانے کی حمایت میں کس کی تنقیدی کتاب ہے؟ تو جواب ہے شمس الرحمن فاروقی کی۔ شمس الرحمن فاروقی کا ناول کئی چاند تھے سر آسماں میں کس شاعر کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں؟ تو جواب دیجیے گا کہ داغ دہلوی کے۔ افسانوی مجموعہ انگارے میں سب سے زیادہ کس کے افسانے موجود ہیں؟ تو جواب ہے رشید جہاں کے۔ دوستو، انگارے اس میں کئی مصنفوں کے افسانے شامل ہیں، اور یہ سوال انگاروں پر اکثر آتا رہتا ہے، تو یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہے اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ کس کی کتاب ہے؟ تو ڈاکٹر انوار احمد کی۔ قرۃ العین حیدر کا ناول آگ کا دریا کے آغاز میں کس شاعر کی نظم موجود ہے؟ تو آئیے ہم یہ بات آپ کو بتاتے ہیں۔ جواب ٹی ایس ایلیٹ کی نظم سے اس ناول کا آغاز کیا گیا ہے۔ اور دوستو، اگر یہ سوال آتا ہے کہ ناول آگ کا دریا کا موضوع کیا ہے، تو جواب دیجیے گا وقت۔ اور یہ ناول کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ تو 642 صفحات پر یہ ناول چھپا ہے۔ اور یہ ناول کس سن میں شائع ہوا؟ 1959 میں پہلی بار منظر عام پر آیا۔ اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آگ کا دریا کس شاعر کے عنوان سے قرۃ العین حیدر نے اس کا عنوان طے کیا ہے؟ تو جواب ہے جگر مراد آبادی کے شعر سے اخذ کیا ہے، یعنی کہ قرۃ العین حیدر نے جتنے بھی ناول لکھے ہیں وہ کسی نہ کسی شاعر کے شعر سے اخذ کیے ہیں اپنے ناولوں کے عنوان کو۔ جیسے کہ یہ آگ کا دریا کا عنوان لیا ہے جگر مراد آبادی کے اس شعر سے کہ یہ عشق نہیں آساں، اتنا ہی سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ دوستو، یاد رکھیں ہم سب اس بات کو۔ خیال پارے کس کے انشائیوں کا مجموعہ ہے؟ تو ڈاکٹر وزیر آغا کا مجموعہ ہے۔ لمحہ با لمحہ زندگی کس کی خود نوشت ہے؟ یا لمحہ با لمحہ کس کی سوانح عمری ہے؟ تو جواب ہے ابوالامتیاز کی۔ درخت راہ دکھائیں ہلا ہلا کے ہاتھ کے راستے میں مسافر بچھڑ گیا ہے کوئی، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو جواب ہے حسن تحلیل۔ 54واں سوال ہے، ان میں سے کون سی کہانی منٹو کی ہے؟ آنندی بجوکا، شاداں، ترلوچن۔ تو جواب ہے بجوکا۔ قیام پاکستان کے بعد فیض احمد فیض کس اخبار کے ایڈیٹر بنے؟ پاکستان ٹائمز کے بنے، ڈان کے بنے، امروز کے، یا مشرق کے؟ تو جواب ہے پاکستان ٹائمز کے آپ ایڈیٹر بنے۔ 56واں سوال، ڈاکٹر سلیم اختر کے خود نوشت کا کیا نام ہے؟ تو جواب ہے جگر سوختہ۔ فکر اقبال کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب ہے خلیفہ عمر کی۔ 58واں سوال آ جاتا ہے۔ 58واں سوال، خطوط غالب کا کون سا مجموعہ غالب کی زندگی میں شائع ہوا؟ تو جواب دیجیے گا عود ہندی 1868 میں شائع ہوا۔ اور دوستو، یہاں آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ 17 اکتوبر 1868 کو شائع ہوا، اور 17 اکتوبر کو ہی ایک مشہور ہستی نے جنم دیا جس کا نام تھا سر سید احمد خان دلی میں۔ یہ ہمیں یاد رکھنے والی بات ہے کہ 17 اکتوبر کو یہ دونوں اہم کام ہوئے تھے۔
اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک رہنما پیدا کیا جس کا نام تھا سر سید احمد خان۔ غالب کا دوسرا اردو خطوط کا مجموعہ کس عنوان سے شائع ہوا؟ تو جواب دیجیے گا اردو مولا کے عنوان سے مارچ 1869 میں شائع ہوا۔ یہ غالب کی وفات کے بعد منظر عام پر آیا۔ اب آئیے مقدمہ تاریخ زبان اردو کس کی کتاب ہے؟ تو جواب دیجیے گا پروفیسر مسعود حسین خان کی ہے، اور یہ پوری کتاب جو ہے اردو ادب کی تاریخ یہ لسانیات پر مبنی ہے۔ تو لسانیات پر آپ نے بہت ضخیم کتاب لکھی ہے، میرے پاس اس کا نسخہ موجود ہے، آپ کبھی کہیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو اس میں سے ضروری اور امپورٹنٹ جو آپ کے یہ کوٹیشن ہوں گے وہ آپ کو میں دے سکتا ہوں۔ شام کی مڈیر پر کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب ہے وزیر آغا کی۔ دوستو یہ تھا ہمارے 8 سوالات اور ان کے جوابات ہم نے آپ کو بتائے۔ یہ طویل ویڈیو ہو گئی ہے دوستو، اور ہم چاہتے ہیں کہ مختصر سے مختصر ویڈیو آپ کے لیے بنائیں۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا مہربانی کر کے اپنے کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں، اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے سبسکرائب چینل نہیں کیا ہے برائے مہربانی ابھی سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو اب ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔